منور ہو گئی سی جے گنبد خضرا خواب وچ اتنی دیر واسطے نظر آوے تے بندے دی طبیعت بدل ویندی ہے تے جڑے گنبد خضرا دی جھلک نہ آنوے دے بلکہ نبی دے رخ زیبا دی دے رات جھلک وے دے آن ان حضرات صحابہ دی کیفیت کیا ہو سی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرمائے وہ حدیث پاک بیان پہ کردہ میرے آقا تشریف فرمائے صحابہ بیٹھیں زیارت بھی کر دے پین حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دے ارشادات احادیث بھی سماعت کر دے پین میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ فرمایا جڑا نیک آدمی پیار نال ایک واری اپنے ماں باپ دے چہرے نو تکے جا ایک واری اپنے ماں باپ دے چہرے نو تکے جا ایک واری پیار دے نال رحمت اور حدیث سے لفظ امام بہقی جڑی روایت درج کیتی ہے ایک واری رحمت نال پیار نال محبت نال عقیدت نال بھئی اے میری اماں ہے اے میرا ابا ہے ایک واری پیار نال محبت نال ماں دا چہرہ ویکھے جا جڑا مسلمان ایک واری باپ دے چہرے دوتے نظر بمائے جا میرے آقا فرمایا کاتب اللہ لہو حجتم مبرورا اللہ پاک اس بندے واسطے ایک ایسے حج جتنا ثواب لکھدا ہے جڑا حج ہو دی بارگاہ دے وچ قبول ہو گیا ہو او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑا حج قبول ہو گیا ہوئے توجہ ہے گل سمجھے چاہیے کہ کوئی نہ آئی ہون میں اگر اس نو تھوڑا جیا اس انداز میں بیان کراں حج تے ونیوے جس مکے وینا ہے پہلا نمبر ہے پہلے سارے اپنے اسباب پیدا کرے سامان دے کل ہوئے سارا کچھ استطاعت ہو مڑ پاسپورٹ آفس ویندہ ہے پاسپورٹ اپلائی کیتا خرچے شروع گھروں ٹوریا تجیبو خرچے شروع پاسپورٹ بنے آئے ویزا لگ گئے خرچے شروع ہیں اور روانگی ہوندی پئیے راہ دا سامانے بیگے سارا کچھ خرچے شروع جہاز دا ٹکٹ ہوندہ پہ آئے لکھاں دے خرچے ہیں راہ دے وچ ظاہر ایک سفر جو ہے اگرچہ وسیلہ ہے سفر ہے لیکن سفر ہوندہ ہے خرچے شروع ہیں بیوی بچے پیچھا ہیں بزنس مین ہے تا کسے ہور دے حوالے سرکاری ملازم ہے تا چھٹی رہنی پوسی اسے طرح ہے نا جی یہ کسان ہے وائی پانی کسے اور دے ذمہ کرنا پوسی لکھاں دے خرچے کر کے ویندہ ہے یہ لے طواف کریندہ ہے نا وقت دعا کردہ یا اللہ ایو طواف تو قبول فرما چا صفات مروہ دی صحیح کردہ ہے ادھا یا اللہ ایو صحیح تو قبول کر چا وقوف عرفات کردہ ہے یا اللہ اے رکن اعظم تو قبول فرما چا مزدلفہ ویندہ ہے مطلب بات ہے کہ جتنے مناسک دی ادائیگی کردہ ہے ہر جگہ دوتے ہر موقع دوتے قبولیت دی دعا کردہ ہے کیونکہ انہوں پتہ ہے اے پد سٹھا تاں پمنا ہے یہ قبول کرے تاں اے دا فیدہ تاں ہو بنا ہے یہ قبول کرے تاں مڑ تھے دعائیں مانگ کے بھائی کدائیں یہ ہر شاہ میری محنت ضائع نہ ہو بنجے کدائیں یہ وقت ضائع نہ ہوئے محنت ضائع نہ ہوئے یعنی فوکس کس تے ہوندہ ہے قبولیت تے سارا زور کے شتے ہوندہ ہے قبولیت تے ساری دعا دا مرکز دعا دا مقصد کے ہوندہ ہے قبولیت یا اللہ قبول کر جس حج دے قبول کرن دیا دعا منگی دیا نا میرے محبوب نبی فرمایا گارچ دوئیں ہستیاں ایو جائیں بیٹھیاں نہیں جنہاں دا چہرہ بیک لمیں بغیر دعائیں تو ایسے حج دا ثواب ہے جڑی آپ پہ ہی قبول ہو ویندی حجتا مبرورا مقبول حج دا اگرچہ کعبہ شریف دا حج یہ مثال دیتا گیا ہے لیکن سمجھایا گیا کہ دا اتنا ثواب ہے اگرچہ حقیقی حج کعبۃ اللہ دا ہے بیت اللہ شریف دا ہے لیکن سمجھایا گیا ہے اتنا ثواب ملدا ہے ماں باپ دا چہرہ تکن نال جتنا مقبول حج دا ملدا ہے ادھے ویزا لوامنا پیا اگر جے گال سمجھ چاہے تا ادھے ویزا لوامنا پیا اماں تے بابا گھر بیٹھے ہوئے نا ادھے پاسپورٹ بنوامنا پیا اماں تے بابا گھر بیٹھے ہوئے نا ادھے وطن چھوڑنا پیا باہر جامنا پیا ادھے گھر آیا ہے ایک کیسا اللہ ڈھوٹ ہو جائے کیسا انتظام کیتا ہے جو بھی گھارے چاہ میں ایک دوئیں ہستیاں بیٹھیاں نہیں جس لے دل کری
نظر پیار نال بواچا مقبول حج دا ثواب مل ویسیا آج پتہ لگا کہ ویکھن دے کمزور بھی ہومیں نا ضعیف بھی ہومیں نا محسوس ہوئے بھئی نانو ایڈا پتہ کوئی نہیں لگدا سی کوئی اللہ معاف کرے بھئی زیادہ سمجھدار ہو گئے آئیں تا نا اے نہ ویکھیں بھئی یہ ان کمزور ہو گئے اے ان کسے کم قائدے نہیں رہے ہونی نام دا کوئی فائدہ نہیں نا او کملا انہاں دا ایو فائدہ ویکھ لا انہاں نو تقیوے تا مقبول حج دا ثواب مل ویندا ہے ہور کے لینا ہے مقبول حج دا ثواب مل ویندا ہے حدیث مکی نہیں اگلا جز حدیث دا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جس لئے ارشاد فرمایا نا کہ صحابہ چونک گئے تے مڑ مسائل دا حال تا موقع تے پوچھ دے آن ان صحابہ پوچھتے پہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ناظرہ کل یوم مئت مرہ سونا یہ کوئی ایک دے ہاڑی اچ مڑ 100 واری چویکھے تو مڑ 100 مقبول حج دا ثواب مل سی کیا بات یہ ایک واری کوئی دہاڑی اچ ایک واری ایک کیڑیاں کامل ہستیاں اللہ بنائیاں ایک کیڑیاں سونیاں خوبصورت ہستیاں یہ دو ہیرے اللہ پاک پیدا کیتے ہیں جنہ چو سانو پیدا کیتا ہے ساڑی تخلیق دا سبب تے ذریعہ بنا جائے تو میرے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی بارگاہ دے وچ انہیں ساڑھے ذہن جڑا سوال آمنا نا او سائیاں کول ادھاں پوچھ لے آئی بھائی یہ جو ایک باری بھی کھیوے کوئی لیمیٹ تا نہیں بعض ہوندہ ہے نا بعض چیزیں ہوندیاں انہاں دی آفر ایک دن ایک باری ہوندی بھائی یہ دوئی باری آفر کوئی نہیں تنخواہ مل دی ہے بھائی نے 6 باری سونا تسی فرمایا ہے بھائی اے اگر ایک باری بھی کھیوے تا مقبول حج دا ثواب مل دا ہے تو جے موڑ ایک دیہاڑی جو وڈی ہے تے بندہ بھائیں کے آوے تے آکھے میں حج کیتی آواں موڑ کے آوے بیٹھے ہو یہ بزرگاں دی تفیوہ رے چاہیے اللہ جانے یہ کیوں نہیں بولے میں حضور دے فیض نال وضاحت کردہ پیا یہ ساڑے بزرگاں بابیاں دی تو یہ گل تائید چھے فیوہ رے چھے یہ دے وچ مقام والدین ہیں عزت والدین ہیں عظمت والدین ہیں شرافت اور رفعت والدین ہیں عرض کیتا سونا جے 100 باری کوئی ماں باپ دے چہرے دوتے نظر چکرے پیار دی تو انہوں ثواب مل سی انہوں کو میرے نبی دا جواب سنے آئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا قال نعم اللہ اکبر و اطیب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی فرمایا ہاں اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت پاک ہے مطلب کہ نبی پاک دے فرماندہ کہ یہ تو 100 باری ماں باپ دا دہاڑی یہ چہرہ ویکھیں اللہ تینوں 100 باری مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا عرباں دے وچ جی میں 80 یاد ہے نا بھائی تینوں 100 باری آکھیا ہے تینوں 100 باری آکھیا ہے بعض علاقے دے وچ ہوندہ بھائی تینوں 20 باری آکھیا ہے عرباں دے وچ بھی یہ رواج اتھے 70 یا الفا دا لفظ استعمال ہوندہ ہے یعنی 70 باری یا 100 باری اور جلے 80 یاد ہیں بھائی تینوں 100 باری آکھیا ہے او دا 100 بار دا مطلب کیا ہوندہ ہے بھائی بہت زیادہ کسرت 100 دا لفظ ساڑھے اس اردو وچ کسرت دلالت کرتا ہے اسی طرح عربہ دی زبان وچ بھی 100 دا لفظ اور 70 دا لفظ کسرت دلالت کرتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دے فرمانے علی شان دا گویا کہ ایک معنی اے بھی ہے بھئی جتنی باری تیری مرضی کرے تو تکیندہ جا مقبول حج دا ثواب لیندہ جا اللہ اکبر و کبیرہ کتنی اللہ مہربانی کیتی ہے ایک ایسیاں سونیاں ہستیاں بنائیاں گار بیٹھے اتنا بڑا ثواب کدائی منجنا ہی نہیں پمدہ نہ گڈی رینٹ تے لینی پمدی نہ دھکے لینے پمدے نہ دھکیاں تو بچائندہ اے والدین دھکیاں تو بچائندے نہ مور انہاں نو دھکے نہ دے اے دھکیاں تو بچائندے نہ انہاں نو دھکے نہ دے رہی ہے اے دھکیاں تو بچائندے نہ اے بے لاؤس بے دمہ انہاں نو لالچ بھی کوئی نہیں انہاں نو اور انہی آدھے ہوندے نا اسی تا اپنا کھاتی اڈائی بیٹھے آئیں انہاں دی تیاری ہوندی ہے انہاں نو اپنی غرض کوئی نہیں ہوندی آدھن ساڑھے جیندے ہاں ساڑھی اولاد نو تتی واہ نہ لگے ساڑھے جیندے ہاں ساڑھی اولاد نو تتی واہ نہ لگے تو اے بڑے مہربان ہوندے اے بڑے کریم ہوندے والدین اے بڑی خوبصورت ہستیاں ہوندیاں تے جی میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے شاگرد ہیں خواجہ امام حسن بصری اور 14 بدری صحابہ دی زیارت کی تھی حضرت امام خواجہ حسن بصری
حضرت مولا علی دے پڑھائے ہوئے استاد ہی تو ویکھو نا، استاد ہی تو ویکھو نا، علی دے پڑھائے ہوئے تے میرے مولا علی نو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم ارشاد فرمائی۔ تو خواجہ حسن بصری امام ابن الجوزی کتاب البر وسیلہ دے وچ قول نقل کیتا ہے کہ خواجہ حسن بصری ایک بندے نو نصیحت کیتی کہ بندہ خدا جے تو رات دا کھانا اگر ماں دے نال رلے بائے کے کھامیں تو تینوں نفلی حج جتنا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ پیٹ اپنا بھرنا، ایک دو پیٹ بھریندہ پہ ادو نامہ عمال بھریندہ پہ بھوک اپنی لانی ہے تے اگر قبر حشر دیاں اگر سارے راہ ستھرے ہوندے ویندے نا روٹی جو کھامنی ہے تو بندہ اس میز کرسی تے یا اس منجی دوتے بان دی بجائے اماں کول بائے روے روٹی بھی کھا جوئی سی نفلی حج جتنا اللہ پاک اجر بھی عطا فرما دے سی، نفلی حج جتنا اجر بھی عطا فرما دے سی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور دے صحابی ہیں، پتریر بھی ہیں، خون دے رشتے صحابی بھی ہیں، حضور ایڈان دے واسطے دعا فرمائی، ایک قرآن دے مفسر بھی ہیں، ترجمان القرآن ہیں، حضور دے صحابی عبداللہ نائے حضور دے چاچا جی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے صحبزاد دے حضرت عبداللہ فرمان دے اے بھی امام ابن الجوزی قول لکھے آئے انہاں دا فتوہ ہے، حضرت عبداللہ صحابی رسول دا فتوہ ہے، صحابی رسول دا فتوہ ہے، مفتی دا فتوہ نہیں، فقیہ دی فقہ نہیں، مفسر دی تفسیر نہیں، مجتہد دا اجتہاد نہیں، نبی دے صحابی دا فتوہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اکرم دے غلام دا صحابی رسول حضرت ابن عباس دا فتوہ ہے کہ لا تنفد صوبک عندہما ان یصیبہما الغبار او کما قال عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ فرمان دیں اے بندہ خدا اپنے والدین دے سامنے اپنا کپڑا بھی نہ چھنڈ کدائیں کپڑے چو نکلی ہوئی دھوڑ تیرے ماں باپ دے چہرے تے نہ پائے جا رہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، یہ چہرہ بنایا بھی یہیں دے سجدے ویکھن نال مقبول حاجت ثواب ملدا ہے، او دھوڑ واسطے بنایا ہی نہیں سو۔ والدین دے سم لا تنفد صوبہ کا، کوئی اپنا کپڑا والدین دے روبرو نہ چھانڈ کہ نہیں اندر چہرے تے دھوڑ نہ پائے جاوے۔ کپڑا چھانڈ کے ویکھ لو آندھی تا کوئی نہیں ہوندی، کپڑے دے وچوں کتنی دھوڑ نکل دی ہے۔ دین اسلام تا والدین دے روبرو کپڑا چھنڈن دی اجازت بھی نہیں دیندا کہ انہاں دے چہرے دتے دھوڑ نہ پائے جاوے۔ جیڑا کپڑا چھنڈن دی دین اجازت نہیں دیندا او والدین نال گستاخیاں بے ادبیاں اور والدین نال لڑائیاں کرن دی قدر اجازت دیندا ہے۔ دین نفیس ہے، والدین دا مقام نفیس ہے اور دین آتا ہے اے نفیس ہستیاں نو نفاست دے نال پیش آ، انہاں دے سامنے کپڑا بھی نہ چھنڈ۔ یہ کپڑا چھنڈان دی اجازت نہیں، اچھا بول بولن دی کی میں اجازت ہے۔ کپڑا تا اگر چھڑی سی تا بہوں ہو سی تا تھوڑی جی دور چہرے تے پہ وئی سی تے وضو تا انجمی کرنا ہے، دھوپ نہیں بہنا۔ پر جڑا کوئی غلط بول بولیوے نا تے وانج کے دل نو زخم کر دے وے، او وضو نال کوئی نہیں دھوپ دا، او پانی دا چھٹا مارن نال کوئی نہیں دھوپ دا۔ جڑا چھٹا پانی دا مریوے تے چہرہ دھوپ سکتا ہے، او دیتا اجازت کوئی نہیں۔ گہرے زخم لامن دی ڈوکے گھاؤ لامن دی قدر اجازت ہے۔ اس واسطے ان ہستیاں دا ادب کریے کیونکہ اس زندگی بھی ہکے باری دیتی ہے، اماں ہی ہکے باری دیتی سو، ابا بھی ہکے باری دیتا سو۔ اے نہ زندگی دوبارہ آمنی ہے تے نہ دعا باپ ہونا ہے نہ دوئی اماں ہونے ہے، اے دوبارہ کوئی نہیں ہونے۔ ماں جائے جنہوں ماں جائیں دی ہے نا وہ جامعہ بھی ہکا ہوں دی ہے، وہ جب ہمیں ساریاں مطلب پھوپیاں ماسیاں چاچیاں سارا پیار دے میں ابا ہکو ہوندہ ہے جس جا جائے، وہ جب ہمیں سارے تائے چاچے دوتے جان دیں دے ہو میں لیکن جامان اللہ ہکو ہے، وہ سا کہ میں کلّا تے تیرا ابا ہی کلّا ہے تے تیری امہ ہی کلّا ہے، وہ دوی نال دا کوئی نہیں توجہ ہے، وہ دوی نال دا کوئی نہیں۔ تو بہرحال اے او ہستیاں ہیں جنہاں جڑی واجب الادب ہیں، انہاں دا ادب ضروری ہے۔ اور تھوڑا جی آگے چل کے میں اور عرض کرام، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے معراج رات نو جڑے مشاہدات فرمائے، معراج رات نو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نو معراج ہوئے، آپ نے معراج رات کے دیکھیا
او دے وچوں چند ایک گزارشات میں عرض کر دے ماں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نو معراج ہویا باقی جڑا دا خوبصورت مضمون ہے سونا مضمون ہے سارا سال بیان ہوندا ہے اسی سندے بھی آئے بیان بھی کردے آئے لیکن چند ایک چیزاں دی زیادہ ضرورت ہے بیان کرن دی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دا معراج ہو جائے ایک بات تو میں یہ عرض کراں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نو معراج ہو جائے تے محبوب نو محب بلایا ہے محبوب نو محب سبحان اللہ محب محبوب نو بلایا ہے تے مڑ محب کون ہے اللہ کائنات بنامن والا تے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلایا ہے تے جدن حضور قبلہ تشریف لائے کے آمین مرید دی کوشش ہو سی فیض حاصل کراں کوئی اپنے طور تے حقیر دیا تحفہ پیش چکراں اپنی مالی اوقات ہستی ٹھیک ہے نا میرے کل مہمان ہستی میری کوشش ہو سی کہ میں کوئی اچھی خدمت کراں مدارت کراں کوئی گفٹ دیواں کائنات بنامن والے محبوب نو صدے آئے عرش تو تحفہ کیڑا دے کے گلے آسو عرش تو تحفہ کیڑا دے کے گلے آسو انہاں تحفیاں دے وچوں ایک تحفے دس اس وقت جو تذکرہ ہے محبوب تو جو آیا ہے لا مکان عرش دوتے آیا ہے تے مور تو اتنا سفر کیتا ہے تینو سیر کرائیے معراج کروایا ہے اتھو تائیں آمنا تیرا معراج تے 5 نمازاں دا مختصراً 5 نمازاں دا تو تحفہ لائے کے جا اتھو تائیں تو آیا ہے تیرا معراج ہے تیری امت 5 نمازاں واسطے میرے گارم دی راسی انہاں دا دہاڑی یہ 5 باری معراج ہوتا راسی انہاں دا دہاڑی یہ 5 باری معراج ہوتا راسی ہن خدا تحفہ دیتا ہے مصطفیٰ کریم لائے آندہ ہے ہن اگا امت دی قسمت بھئی خدا دا تحفہ قبول کریں دی ہے یا نہیں کریں دی اگا امت دی قسمت خدا دا گھلے گا تحفہ اے جنے تحفہ کی تو آیا اے جنے میرے دوست دبئی چو گھلے آئی ٹھا کے رکھ سی سجا کے وکھائی سی اے سعودی عرب تو آیا ہے اے میرے دوست شارجہ تو اے میرا دوست امریکہ تو آیا کینیڈا تو آیا ہے جیڑا امریکہ تو آیا ہے کافرہ دی فیکٹری اچ کارخانے چو بنے ہویا او دا بڑا مول لیتا جیڑا عرش تو آیا ہے اے تیرے دوست لائے آندہ ہے تے او اللہ دے دوست لائے آندہ ہے اے کئی مشینری ہو سی کئی ڈیوائس ہو سی کوئی موبائل ہو سی تے او 5 نماز اللہ تحفہ ہے خالق دے کے گلے آئے گلن والا ویک لائے آمن والے ویک تے مر تحفہ ویک یہ گلن والا بھی بے مثال ہے لیسا کمثلہ ہی شیئن او دیوی مثال کائی نہیں تے جڑے لئی امدن وہ بھی بے مثال ہے نا مور ایدہ مطلب ہے جڑا تحفہ آیا ہے نا اے بھی بے مثال ہے اے 5 نمازاں دا تحفہ بھی بے مثال ہے تے اے تحفہ مور قبول کر نہیں لینا چاہیے یہ تھوڑا جے بزرگاں کو عرض کردہ پیا یہ تحفہ قبول کر نہیں لینا چاہیے یہ اگے کھیدائی تھوڑی جائی کوئی چھوڑک لگی بھی ودی آئی نا کوئی سستی مستی ہوئی بھی ودی آئی نا اس بات نو سوچنا ہے کہ عرش تو میرے واسطے تحفہ آیا ہے عرش تو میرے واسطے تحفہ آیا ہے یہ میں نو قبول کرنا ہے یہ کرنا چاہیے ہے میرے واسطے ضروری ہے معراج رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے کچھ لوگوں نو ویکھیا ہن انہاں جیڑے اے تحفہ قبول نہ کرن انہاں دی سزا کیا ہے بات یہ ہے کہ جیڑے بندے یہ تحفہ قبول نہ کرن پتہ تو لگے نا بال سکولے ویندو سبق یاد نہ کرے وہ دی سزا ہون دی سبق نہیں یاد کیتا انہوں برغہ بنا دیو سوٹیاں مارو چاٹا مارو ان پتہ ہے کوئی ڈار کوئی آخر استاد آدھا ہے اگر تسی کل سبق یاد نہ کیتا نا تو مرتوارنل اے ہو سی یہ جلے سبق تیار کر کے لکھ کے نہیں آئے استاد آدھا ہے سزا واسطے تیار ہو جاؤ اے جو ایک دین دا سبق ہے تے عرشی تحفہ ہے عرش تو تحفہ آیا ہے اتنی دور تو یہ تو سارے غیر ملکی تحفے نو لا مکانی تحفہ ہے غیر ملکی تحفے ہو روندن لا مکانی عرشی تحفہ ہو رہے جیڑا بندہ یہ تحفہ قبول نہ کرے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی
تے نماز نہ پڑھے، او خاتون ہووے او مرد ہووے، نبی پاک دا امتی کلمہ گووے نماز نہ پڑھے، او دی سزا کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا معراج رات نو میں ڈٹھا کچھ ایو جے بندے آن جنہاں دے سیرے چ پتھر مار مار کے انہاں دے سیر پاٹ دے پائے آن، انہاں نو پتھر لگ دے کھلے آن، پتھر لگ دے پین تے سیر کھل دے بائیں دین، سیر پاٹ بائیں دین، یوں پتھر لگ دائے سیر پھٹ بائیں دائے، پاٹ بائیں دائے، پھٹ بائیں دائے، سیر پاٹ بائیں دائے، موڑ برابر ہو بائیں دائے، آٹومیٹکلی ٹھیک ہو بائیں دائے، موڑ دعا پتھر بج دائے، سیر موڑ پاٹ بائیں دائے، موڑ ٹھیک ہو بائیں دائے، موڑ تریا پتھر۔ میرے آقا فرمایا اے پریکٹس جاری آئی، اے روٹین جاری، ایک واری تو بھائی پتھر جو لگ گئے تھے سٹو ہسپتال نا اے دی مرم پٹی کوئی نہیں، اے دے سیرج پتھر لگ دائے، میرے نبی فرما رہے ہیں۔ اور عام طور تے نا بعض ساڑھے سادہ سودہ لوگ آدھے نا میاں نا مولویاں رولے کھتے ہوئے نا، اے نماز مولویاں فرض نہیں کیتی، نماز پیرو مرشد فرض نہیں کیتی، نماز کسے امتی دی اتھارٹی نہیں، اے اللہ تے اللہ دے رسول دا دین ہے، قانون ہے، اے اللہ تے اللہ دے رسول اے شارع دا اے اتھارٹی ہے۔ تے سنو ذرا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا پتھر لگدا ہے سیر پاٹ ویندا ہے، سیر ٹھیک ہو ویندا ہے، پتھر وات لگدا ہے پاٹ ویندا ہے، وات سیر ٹھیک ہو ویندا ہے، انہیں ہو رہے ہیں مسلسل، اور اے پتھر لگن دی روٹین جاری ہے، اے دا سٹاپ کوئی نہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا جبریل اے کون لوگ ہیں جنہاں دے سیر پاٹ دے پئے نا، جنہاں دے سیر پتھراں نال کچلے جا رہے نا، پتھر مار مار کے جنہاں دے سیر کھولے جا رہے نا، انہاں دے تالو پاٹتے ویندے نا، متھے زخمی ہوندے ویندے تے مر جوڑ ویندے نا، اور سزا جاری ہے انہاں دی رکدی نہیں پئی۔ اے کون لوگ ہیں نا؟ جبریل امین علیہ السلام عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے او لوگ ہیں یہ نماز دے ٹائم نو انہاں نو نماز بھار لگ دی آئی تے انہاں دے سیر نو پیڑ چڑھ دی آئی، اس وجہ تو انہاں دے سیر دی پتھراں نال ٹکور کیتی جا رہی ہے، نماز لئی انہاں نو بھار لگ دی، انہاں نو بوجھ لگ دی نماز، انہاں دے سیر نو پیڑ ہوندی آئی، اذان جو آوے نا نماز دا ٹائم ہوئے تے سیر نو پیڑ شروع ہو ویندی آئی، نماز نہ پڑھ دے، نماز دے وچ ہلکان ہو ویندی آن، نماز واسطے بوجھ سمجھ دے آن، انہاں دی طبیعت بوجھل ہو ویندی آئی، انہاں دے سیر نو پیڑ ہوندی آئی، تا چونکہ سیر نو پیڑ ہوندی آئی نماز دی وجہ تو لہذا سزا بھی نہ دی، سیر دے پاڑن تو شروع کیتی جا رہی ہے، اور بار بار ہی مڑ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے کچھ اور لوگ ویکھے، تین چار قسم دے بندے بیان کر کے تے اگلے 4-5 منٹ میں اپنی گزارشات مکمل کر سا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کچھ اور لوگ ویکھے، او کون لوگ آن؟ انہاں دے اگو پچھو نا، فرنٹ تو بھی بیک تو بھی نا، انہاں دے اپنے جسم دے لڑپے لٹکے ہوئے پیواند، اج میں چری نہیں ویندا جسم تو لڑکے ہوندہ ہے، جنہیں خدا نہ خاص ایکسیڈنٹ ہوئے کدائیں جڑا جیل دے پارٹ ویندی ہے لڑک ویندی ہے، یا جس طرح قربانی دے جانور نو یا ویسے جانور ذبح کر دے آئیں پیس بڑھائیں ہیں لڑک ویندے یا سٹ لگ دیئے اور پیس لڑکے ہوئے نا، انسان دے پیس لڑکے ہوئے نا، پیراند لگے ہوئے نا، اور لڑپے لتھے ہوئے نا، اور وہ جانوران دے وانگ چر دے بدے نا، وہ بندے جی میں ایوڑ ایک گائیں مجھی نہیں چر دیاں، بھیڑاں بکریاں چر دیاں، گائیں مجھی اوٹ چر دیں، وہ انیار چر دے بدے نا، تے کھمدے کے بدے نا، گائیں مجھی تا کھمدیاں نا پٹھے پٹھے، وہ جہنم دے پتھر کھمدے بدے، جہنم دے پتھر کھا رہے نا، الامان والحفیظ اللہ معاف فرمائے، انہاں دے جسم پاٹے ہوئے نا، تے وہ چر دے بدے جی میں ڈنگر چر دے نا، تے ڈنگر تا تلا کھا چر دینا، پٹھے چر دینا، او پٹھے نہیں چر دے بدے، پٹھے تا چرنا تا بات بھی خیر آئی، او جہنم دے پتھر چر دے بدے، جہنم دے پتھر کھم دینا، جہنم دے پتھر اے پتھر نہیں جڑے اے پائن بھائی نانو کوئی کچھ نہ کیتا کسی نے کچھ نہیں آدھے، او جہنم دے پتھر ہیں سڑ دے بل دے منہ میں چھپاون تے مجبور ہیں
سڑدے بلدے پتھر کھاون تے مجبور ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماندے میں جبریل امین تو پوچھیا جبریل کون ہے نا تو جبریل امین عرض کیتا یا رسول اللہ اے او لوگ ہیں جڑے زکاة دا مال کھا ویندے آن زکاة ادا نان کر دے دنیا دا حق کھا ویندے آن زکاة نان ادا کر دے آج اپنے مال چو پاک کرن واسطے 40واں حصہ 20واں حصہ اشر دا دیونا سوکھا ہے دمی جہنم دے پتھر چگنا تے چرنا اور ہضم کرنا کام اوکھا ہے او بڑا اوکھا کام میں تا جیڑا تا جہنم دے پتھر کھا سکدا یا کہ مہمتالا تے پچا ویسا او تا نہ دیتی کرے تے جیڑا دا بھئی تو کوئی نہیں ہے پچا پچنا اونو چاہید ہے جے جہنم دے پتھران تو بچنا تا اپنا مال زکاة دے کے پاک رکھے مڑے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کچھ اور لوگاں ویکھیا کچھ اور لوگاں ویکھیا انہاں دے منہ وچ اگ دے گولے داخل ہو رہے ہیں جویں اگ دے گیند ہوندے نا گیند کھدو او اگ دے گیند اندر جا رہے ہیں گولے اندر جا رہے ہیں اور تھلے انسان دے نکل دے ویندے نا اور یہ سزا جاری ہے گولا اگ دا گیند گولا اندر جا رہا ہے اور نکلتا جا رہا ہے اور مسلسل گولے آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک کیفیت ویکھی آپ نے پوچھے کون لوگ ہیں جبریل امین عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے او لوگ ہیں جڑے یتیم دا مال بڑے شوق نال کھمدے ہیں بجائے یتیم دے سر تے دست شفقت پھیرن دے بجائے یتیم دی کفالت کرن دے اے یتیم دا مال کھمدے ہیں آخری گزارش کر کے اجازت چاہسا امام جلال الدین سیوطی دے حوالے نال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور دے صحابی آپ دی خدمت ایک بندہ آیا بلکہ ایک بندہ نہیں آیا پورا ایک ٹولہ بندیاں دا آیا حضور دے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جاگ دے ہو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ دے غلام آپ دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ دی خدمت کچھ لوگ آئے انہاں لوگ عرض کیتا کہ ساڑھا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے او دی اسی قبر کھٹی ہے قبر کھٹی سے تے بہن کراڑا نام قبر ہی چو نکلے ہے ازا کہ اتنے نانگ نکلے ہے کسے بئی جاد اتے قبر بنائیے چاہاں انہاں کہ حضور اسی بئی جاد اتے بنی قبر بڑھائیے دوسری جگہ دوتے بنی کے گڑا کھو دیا ہے قبر تیار کرن واسطے او نانگ اتے بھی آئی بڑا سی 3 تھارے بنی کھٹی ہے او نانگ اٹھے بھی آئی ازا جانے کوئی 2-4 باری ٹرائیاں کر کے نا میت رکھ کے آ گیا تے سانو سمجھ نہیں امدی پئی بھئی کریے تے کریے کہ امام جلال الدین سیوطی شرح صدور لکھیا ہے سانو سمجھ نہیں آ رہی بھئی کریے تے کریے کہ اس میت لکے کریے جتے قبر کھٹینے آئیں کالا نانگ نکلا مدائیں کالا نانگ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرمایا تسی 100 ہی کھٹو نا ساری دھرتی چپٹو نا ایک کالا نانگ نکلنا ہے اے جی میں پہلی چوائی انہیں دوئی چوائی جی میں دوئی چو 3 چوتھی اے تسی ساری دھرتی دوتے قبر کھٹ لو اس نانگ کوئی نہیں بہنا آپ فرمایا دی وضاحت میں کرے نا اے نانگ کوئی نہیں بہنا فرمایا اے اللہ دا عذاب اے تسی جتے مرضی دا گڑا بنا لو اے عذاب عالم برزخ شے سنو ملنا ہے قبر تک زہری علامت ہے اصل شے برزخی عذاب ہے اے نو ملنا ہے وجہ کیا ہے صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرمایا اے بندہ ہائی تاجر اے بندہ ہائی جنس دا وپار کرندہ اے منجی ہو گئی کنک ہو گئی اے وپار کرندہ اے ان تاجر برادری واسطے بہت بڑا سبق ہے تو ویسے سارے واسطے کیونکہ ناپ تولج کمی 2 نمبری اے فرد تو شروع ہو کے ایک عام بندے تو شروع ہو کے تاجران تائیں کمپنیاں تائیں ملکاں تائیں جان دیئے میرے پاک نبی دے صحابی فرمایا اے آئی تاجر اے دے کولان اناج دیاں بوریاں اناج پیستا ہے مثلا کنک لا لو اے دے کولان کنک دیاں بوریاں اناج دیاں بوریاں اس ایک وکھرا کام کی تو جائیں ہر بوری چو ہر دہاڑے
اپنے گھر جوگا وچوں اناج کڈ کے پہا کے ایک گھر دا سسٹم چلائندا ہی ہر بوری چوں ہر دیہاڑے تھوڑا جہا کڈ لینا بھئی بوری چوں اتنا گھٹنا کوئی نہیں جتنا اناج کڈدا ہی نا اتنا دے وچ بھوں پا چھڑیندا ہی اناج کڈنا کنک چ کڈنی دانے او دے وچ بھوں پا کے بوری بن چھوڑنی سی چھوڑنی اے ساریاں بوریاں نال ہر روز ایک ایک بوری نال کم کردا رہیا ہے خدا دی پکڑ چ آ گیا ہے کہ آپ اناج کھمنا ہے میری مخلوق نو بھو پسا کے اناج کھوا رہا ہے اس واسطے اے ساری زندگی تسی ساری دھرتی دوتے زمین دوتے قبراں کھٹین دے رہو اے دوتے عذاب مسلط ہو چکا ہے اس بندیاں دا اناج خراب کیتا ہی رب دی قبر خراب کر دیتی ہے اے دو نمبری دا انجام ہے تسی اسی انہاں چیزاں نو ویدے ہیں ٹول کریں دے ڈنڈی مارنی اچھی جنس نو صاف ستھری جنس نو آمانے لے آکے تے او دے نکتہ چینیاں کرنیاں ایب کرنے جی وٹے تے او دے نال ریٹ ڈان جی وٹے ریٹ ڈاؤن کر کے تے موڑ وچ آپ مٹی پاونی بندے نو مرن بھی یاد رکھنا چاہیے ہے جو بھائیں کس مٹی اچ جامنا ہے مت قبر چو کالا نانگ نہ ونجے مت قبر خراب نہ ہو جاوے تے اس واسطے انہاں چیزاں دا خیال کرنا چاہیے ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دے دین متین تے اللہ رب العالمین حضور قبلہ پیر پٹھان دے صدقے اور انہاں یعنی روحانی ہمت اور پاور رکھن والے نفوس قدسیہ دے صدقے اللہ سانوی شریعت مطہرہ عالیہ دوتے مبنی بر اخلاص عمل پیرا ہومن دی توفیق بخشے آمین وما علیہ الا البلاغ